اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان من، میں پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل انفو ٹیلی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں قسمت کی زیادتی کے بارے میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں۔ انسان بڑا بے بس ہوتا ہے بعض اوقات، قسمت اس کے ساتھ ایسا مذاق کر جاتی ہے، ایسی چیز کر جاتی ہے کہ جس کا کوئی ازالہ نہیں ہوتا۔ آپ سوچتے کچھ ہو کچھ جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا۔ مارچ 1953 کی بات ہے۔ ایک غریب عورت تھی، وہ ایک ہاسپٹل میں داخل ہوئی۔ ہاسپٹل میں بہت سے لوگ بچہ اور بچہ آ رہے تھے، بچے پیدا ہو رہے تھے۔ جب اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس کے 13 منٹ بعد ایک بہت ہی امیر آدمی جو تھا، اس کی بیگم نے بھی ایک بیٹے کو جنم دیا۔ ہسپتال والوں سے تھوڑی سی غلطی ہوئی اور وہ بچہ جو تھا امیر آدمی کا اور اس غریب عورت کا بچہ آپس میں بدل گئے۔ دونوں جو نئے بچے تھے اپنے، جو ان کے اپنے اصلی بچے نہیں تھے، انہیں اپنے اپنے گھر لے آئے۔ اس غریب عورت کے 3 بیٹے تھے، 2 پہلے تھے اور تیسرا یہ 53 میں یہ پیدا ہوا، آخری بیٹا تھا۔ اس کا باپ جو غلطی سے باپ کہہ لیں، جو غلطی سے اس کا باپ بن گیا تھا، وہ 55 میں فوت ہو گیا۔ وہ پہلے بھی مزدور تھا، اب گھر کے حالات، جب گھر کا مزدور یا گھر کا سربراہ یا گھر میں کمانے والا بندہ نہ رہے تو گھر کے حالات اور خراب ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ان تینوں بچوں نے بڑا قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزاری۔ یہ بچہ جو اصل میں ایک امیر آدمی کا بچہ تھا، ساری عمر ایک ورک شاپ میں ملازم رہا۔ وہاں اس نے گاڑی مرمت کرنی، چلانی سیکھی، پھر اس نے ٹرک ڈرائیوری شروع کر دی۔ ایک فقط 100 مربع فٹ کا ڈربہ نما گھر تھا جس میں سارے رہتے تھے۔ بہرحال زندگی اسی طرح تلخ ان کی گزرتی رہی، وہ گزارتے رہے۔ ادھر جو اصلی بچہ تھا عورت کا، وہ امیر گھرانے میں چلا گیا۔ اس امیر آدمی کے 4 بچے تھے، 4 بیٹے۔ اس نے چاروں کو بہترین سکولوں میں تعلیم دلائی، بہترین یونیورسٹیوں میں انہیں پڑھایا، انہیں ایک سٹیٹس دیا، انہیں ایک مرتبہ دیا، اور وہ سارے کے سارے بڑے آدمی بن گئے۔ وہ بچہ جو اس عورت کا بچہ تھا، اصلی بچہ جس کی جگہ یہ ریپلیس ہوا تھا، وہ ریئل اسٹیٹ کی ایک بہت بڑی کمپنی تھی جاپان کی، اس کا چیئرمین بن گیا۔ جبکہ اس امیر آدمی کا اصلی بچہ جو یہ عورت پال رہی تھی، وہ ایک ٹرک ڈرائیور بن گیا۔ سوء اتفاق کہ ہاسپٹل والوں کا کہیں کھاتا چیک کرتے یا ڈی این اے وغیرہ یا کچھ چیزیں چیک کرتے ہوئے انہیں پتہ چل گیا کہ یہ بچہ ریپلیس ہو گیا۔ اب جب بچے کو بتایا گیا کہ تم فلاں آدمی کے بچے ہو، تو اسے بڑا افسوس ہوا کہ میں، جس نے ایک لگژریس زندگی گزارنی تھی، ایک بڑی شاندار زندگی گزارنی، میں ٹرک ڈرائیونگ کر رہا ہوں، میرا برا حال ہے، اور یہ صرف ہاسپٹل والوں کا غلطی۔ چنانچہ وہاں کا ٹوکیو کا ایک ہاسپٹل ہے جہاں یہ پیدا ہوا تھا، اس نے اس ہاسپٹل پہ سو کر دی کہ انہوں نے میری ساری زندگی تلخ کر کے رکھ دی ہے، صرف اس لیے کہ انہوں نے بدل دیا مجھے، اور ان کی غلطی کی وجہ سے میں آج بھی بھگت رہا ہوں۔ چنانچہ اس نے ہرجانے کا جب کیس کیا، عدالت میں وہ کیس چلا، کچھ عرصہ چلنے کے بعد عدالت نے اس کا حق تسلیم کر لیا اور اسے $3,17,000
اس غلطی کے ملے، لیکن یہ بہرحال اس غلطی کا ازالہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے مقابلے پہ وہ بچہ جو اس کی جگہ ریپلیس ہوا تھا وہ تو ارب پتی تھا، لیکن قسمت جب کسی کے ساتھ ایسا ہاتھ کر جاتی ہے تو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ وقتی طور پہ انہوں نے ہر جانا اس نے وصول کر لیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب اس ڈرائیور نے جب یہ ساری کیس آیا، اخبارات میں آیا، تو اخبارات کے رپورٹرز نے جا کے اسے کہا کہ ہم تمہارا قصہ چھاپنا چاہتے ہیں، لیکن ٹرک ڈرائیور نے اپنا نام ظاہر کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا نہیں، میں جو ہوں اب ہوں، اسی طرح ہی رہوں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ میں اگر اپنے باپ کے پاس ہوتا، اللہ تعلیم میں نے حاصل کی ہوتی، اچھی زندگی گزاری ہوتی، اچھے حالات تھے، مجھے گھر بھی اچھا ملتا، گھر تو خیر اب بھی مجھے مل جائے گا کسی طرح، کسی نہ میرے بھائی شاید جو اصلی بھائی ہیں ان کی مدد سے، باپ اصلی باپ ماں کی وجہ سے، لیکن جو میں نے 60 سال ضائع کر دیے ہیں، ان 60 سالوں کا تو کوئی نام البدل نہیں ہے۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ لوگ میرا نام سے کہانیاں بنائیں اور دلچسپی لیں۔ بس میرے ساتھ جو ہو گیا سو ہو گیا، یہ قسمت کا ایک مذاق تھا، تو میں نے برداشت کیا۔ تو آج وہ ٹرک ڈرائیور کس حال میں ہے یہ کسی کو نہیں پتا، لیکن بہرحال سو اس کی کامیاب ہو گئی تھی، ہرجانہ اسے مل گیا تھا، اور وہ اپنے اصلی بھائیوں سے بھی مل گیا تھا، اور وہ جو اس کی جگہ جگہ جس نے لی تھی وہ بھی اپنی اصلی ماں اور اپنے اصلی بھائیوں سے آ کے مل گیا۔ لیکن اب 60 سال کی عمر میں نہ وہ پیار رہتا ہے، نہ وہ ایسوسیشن رہتی ہے، نہ ہی ملنا جلنا اس طرح رہتا ہے، لیکن بہرحال ایک فارمیلٹی تھی کہ انہیں بھی پتہ چل گیا کہ ہمارا بھائی کون سا ہے، اور دوسرے گروپ کو بھی پتہ چل گیا کہ ہم اصلی بھائی کون سے ہیں اور کیا۔ تو یہ قسمت کا ایک مذاق ہے، یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اور یہ ایسا مذاق ہے کہ جسے ٹالا بھی نہیں جا سکتا، جس کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ یہ بس انسان رب العزت سے پناہ مانگے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا، یہ بیسیکلی یہ حادثہ ایک جو ہو گیا، تو ایسا حادثہ جو ہے نا، اس سے رب العزت کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ آج کا یہی چھوٹا سا واقعہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اجازت چاہوں گا، میرے چینل کو جاتے جاتے ریکویسٹ ہے سبسکرائب بھی کر دیں، بیل کا آئیکن بھی دبا دیں، آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔